بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات لازمی HSSC 1 کے لیکچر نمبر 10 کا آغاز کر رہے ہیں۔ باب دوم ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں ارکان اسلام پر آج انشاءاللہ روزے کے متعلق ہم مطالعہ کریں گے اور پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ جو چیزیں آج کے لیکچر میں ہم نے آج ڈسکس کرنی ہیں وہ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے اس کا مفہوم ہوگا روزے کا، جس میں لامعالی دو چیزیں آئیں گی۔ ایک اس کا لغوی معنی ہے اور ایک روزے کا اصطلاحی معنی ہے۔ پھر اس کے آگے روزے کی فرضیت و اہمیت ہوگی کہ اس کی فرضیت اور اہمیت کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کے کیا ارشادات ہیں اور اللہ پاک نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے روزے کے متعلق، اور اس کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے قرآنی آیات کی روشنی میں، یہ دیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر روزے کی فضیلت و اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق اور اس کی فرضیت کے متعلق کیا ارشادات فرمائے۔ اس کے بعد روزے کے کیا فوائد و ثمرات ہیں، یعنی کہ اس کے کیا طبی فوائد ہیں، روحانی فوائد ہیں، اور اس کے ثمرات کیا ہیں کہ روزے کے بعد انسان کے نفس کے اوپر یا انسانی جسم کے اوپر یا انسانی جو معاملات ہیں اس کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کا ذکر کیا جائے گا، اور کیا روزے کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے اندر اللہ رب العزت کیا تبدیلیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں عزیز طلباء بے اثر روزے کہ کون سے ایسے روزے ہیں جو کہ بے اثر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آغاز کر رہے ہیں روزے کے مفہوم سے۔ روزے کے مفہوم میں سب سے پہلے اس کی لغوی تعریف ہوگی اور پھر اس کی اصطلاحی تعریف ہوگی۔ روزے کے لیے عربی زبان میں صوم کا لفظ بولا جاتا ہے، جس کے معنی رک جانا، ترک کر دینا۔ دیکھیے گا، اور یہ اس کا کیا ہے؟ لغوی معنی ہے، یعنی کہ لفظی معنی ہے۔ صوم عربی میں روزے کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ روزے کا اصطلاحی معنی کیا بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے رکے رہنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ یہ اس کی لفظی اور اصطلاحی تعریف ہے جو کہ یہاں پر کیا کی گئی ہے؟ آسان الفاظ میں بیان کی گئی۔ آگے دوسری چیز، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفہوم میں لغوی اور اصطلاحی معنی کے بعد اب ہم روزے کی فرضیت و اہمیت کے اوپر آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت و اہمیت کے حوالے سے کیا ارشادات فرمائے۔ عزیز طلباء، نماز کے بعد یہ اہم ترین اور بنیادی ترین رکن ہے ارکان اسلام میں سے، جس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 2 ہجری میں روزے کیا کیے گئے؟ فرض کیے گئے،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اس کا اہتمام فرماتے اور صحابہ اکرام کو بھی اور امت مسلمہ کو بھی اس کی تاکید فرمائی۔ میں نے جیسا کہ پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ نماز واقع معراج کے اوپر فرض ہوئی، لیکن روزے تو عطا کر دیے گئے، لیکن اس کے فرائض کا حکم 2 ہجری میں آتا ہے، ہجرت کے دوسرے سال۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 ہے، 183۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ ہر عاقل بالغ تندرست اور مقیم مسلمان پر فرض ہے۔ مقیم مطلب ہے کہ رہنے والا، مستقل جہاں رہنے والا ہو اس پر کیا ہے، فرض ہے۔ یہاں پر مقیم کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ مسافر اگر چاہے تو روزہ بے شک نہ رکھے اور بعد میں اس کی کیا کر لے، فرض روزے کی قضا کر لے، اس لیے یہاں پر مقیم کا لفظ، مقامی مسلمان کا لفظ استعمال ہوا۔ آگے آئیے دوسری حدیث آیت مبارکہ مکمل وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کون سے ہے، ریفرنس دیکھ لیجئے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 185 ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے ضرور روزے رکھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر رمضان شریف کے روزے رکھنے کی کیا کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے، اور فرمایا کہ رمضان شریف ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے اپنے پاک قرآن مجید فرقان حمید کو کیا کیا، نازل کیا۔ آگے آئیے، آگے ایک اور آیت مبارکہ ہے رمضان شریف کے حوالے سے ہی۔ ارشاد فرمایا، ریفرنس نوٹ کر لیجئے، سورہ احزاب آیت نمبر ہے 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ارشاد فرمایا اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور عظیم اجر تیار فرما رکھا۔ تو عزیز طلبہ، یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہیں کہ جن میں واضح طور پر روزے کی اہمیت اور رمضان شریف کی اہمیت کا کیا کیا گیا، بیان کیا گیا۔ اب اسی تناظر میں ہم آگے احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں روزے کی کیا اہمیت کیا کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے گا، پہلے ہم مختصر حدیث پاک کو دیتے ہیں، اہمیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ ایک موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصوم جنہ، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔
روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈال ہے۔ یہ عزیز طلبہ مختصر احادیث پاک ہیں، ان کو ہم زبانی بھی یاد کریں گے تاکہ امتحانی پوائنٹ آف ویو سے ہمارے اچھے سے اچھے مارکس آئیں۔ تو عربی عبارت کے ساتھ یاد کریں گے، بے شک اس کے اوپر آپ اعراب نہ لگائیں، لیکن کم از کم عربی عبارت مختصر سے مختصر ہے، اس کو آپ لکھ کر، طریقہ یہ ہے اس کا کہ آپ اس کو بار بار لکھیں گے اور لکھ کر یاد کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی یہ بھولے گا نہیں۔ الصوم جنہ، فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ آگے ایک اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شاید میں نے پہلے بتا چکا ہوں، آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ حدیث قدسی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہوں، لیکن حکم کس کا ہو؟ اللہ رب العزت کا، اور قول مبارک کس کا ہو؟ اللہ رب العزت کا ہو، حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ دیکھیے کتنی پیاری اور مختصر احادیث ہیں، اس کو یاد کرنے میں اتنی آپ کو دقت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چند مرتبہ آپ اس کو لکھیں گے تو وہ آپ کو کیا ہو جائے گی؟ ازبر ہو جائے گی۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب آگے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ۔ اب مشک جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی جو ہے نا وہ خوشبو ہوتی ہے، فرمایا یہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ کیا ہے؟ پسندیدہ ہے روزہ دار کے منہ کی بو۔ آگے اور روزے کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے رکھنا فرض ٹھہرایا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھیے چھٹی حدیث پاک ہے کہ جب رمضان شریف شروع ہو جاتا ہے تو آسمان اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ پھر آگے 7ویں حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے پورے مہینے کو رحمت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے، دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ دوزخ سے یعنی کہ جہنم سے، آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ اسی لیے پہلے عشرے کی دعا فرما دی ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور پھر دوسری عشرے کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پھر تیسرے عشرے کی دعا کون سی ہے؟ اللہم اجرنا من النار۔ آگے 8ویں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے مومن کے حق میں شفاعت کریں گے۔ تو یہ عزیز طلبہ مختصر احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آئیے اب چند احادیث مبارکہ تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی اور سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی اہمیت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ دیکھیے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، میں یہ قریب کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزہ کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا میں ہی دیتا ہوں۔ روزہ ڈھال ہے، اور جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش باتیں کرے اور نہ جھگڑے، اگر اسے کوئی گالی دے یا لڑے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں،
جن سے اسے فرحت ہوتی ہے، فرحت کا مطلب خوشی ہوتی ہے، افطار کرے تو خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملے گا تو روزے کے باعث خوش ہوگا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں اگلے حصے میں پتہ چلا کہ روزہ دار کو براہ راست اللہ پاک کا کیا کیا جائے گا، دیدار کرایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروائی جائے گی۔ پھر آگے دیکھیے ایک اور بڑی ہی خوبصورت حدیث مبارکہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے روز اس سے روزہ دار داخل ہوں گے اور ان کے سوا اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہے؟ اس دروازے میں سے داخل ہونے کے لیے روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے، اس دروازے میں اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی دوسرا اس سے داخل نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس حدیث پاک کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو بیان کر دوں کہ یہاں پر یہ دیکھیے لفظ باب الریان استعمال ہوا ہے، یعنی کہ جو جنت کے اندر روزہ داروں کے لیے خصوصی طور پر دروازہ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ باب الریان، یعنی کہ ریان کہا جاتا ہے۔ ریان کا معنی کیا ہے؟ معنی اس کا ہے سیراب کر دینے والا۔ گویا روزہ دار اس دنیا میں رہتے ہوئے بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، صرف کس کی رضا کی خاطر؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو اللہ رب العزت اس بھوک اور پیاس کے عوض اس کو خاص الخاص جنت کے دروازے باب الریان میں سے اس لیے گزارے گا کہ اس ریان کا معنی ہی کیا ہے؟ سیراب کر دینے والا۔ گویا جتنی بھوک اور پیاس اس نے اللہ کی رضا کی خاطر اس دنیا میں برداشت کی، اس سے کئی زیادہ اللہ رب العزت اس کو باب الریان میں سے گزار کر اس کو ہر طرح سے کیا کر دے گا؟ سیراب کر دے گا، اور اس کی کوئی تشنگی باقی نہیں رہے گی۔ آپ کو اب بات کلیئر ہوگی سمجھ آ گئی ہوگی کہ بطور خاص اللہ رب العزت نے جنت کے اندر باب الریان کو کیوں رکھا۔ پھر دیکھیے حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری روایات ہیں۔ پھر آگے اسی کے متعلق حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پس ان میں سے کوئی بند نہیں کیا جاتا۔ ایک منادی پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے آ، اے شر کے متلاشی رک جا، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک بات یہاں پر ذہن میں آتی ہے کہ جب اللہ رب العزت رمضان شریف کے پہلی رات کو ہی کیا کر دیتا ہے؟ بند کر دیتا ہے دروازے جہنم کے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جب جکڑ دیا جاتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ قتل و غارت بھی کر رہے ہوتے ہیں، گالی گلوچ بھی چل رہی ہوتی ہے، سارے جو نا وہ شر کے معاملات بھی جاری و ساری رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عزیز طلبہ، بات یہ ہے کہ پورا سال جب ہم اپنے نفس کو کھلا کھلا کر کپا کرتے ہیں اور ہر طرح کی برائیاں بھی کرتے رہتے ہیں اور نفس کو پالتے رہتے ہیں، جو بھی وہ خواہش کرتا ہے ہم اس کی خواہش کو پورا کرتے رہتے ہیں، تو وہ نفس جو نا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سرکش ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہمارے اندر کا نفس سرکش ہو جاتا ہے اور برائی کی طرف اس کی سبقت زیادہ ہو جاتی ہے اور اچھائیوں کی طرف وہ کم جاتا ہے۔ تو لہٰذا
ظاہراً تو شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن ہمارا اندر کا جو شیطان ہے، اندر کا جو نفس ہے، وہ جاگ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ انسان کو برائیوں کی طرف کیا کرتا ہے، راغب کرتا ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ جس کی وجہ سے گالی گلوچ بھی چلتی ہے، قتل و غارت بھی رمضان شریف میں جاری و ساری رہتی ہے، لیکن اس دفعہ تو کیونکہ لاک ڈاؤن تھا اور ٹریفک بھی نہیں تھی، تو معاملات کچھ بالکل یکسر مختلف تھے، لڑائی جھگڑے بھی بڑے کم دیکھنے میں آئے، اور لوگ ہائپر بھی بڑے کم ہوئے۔ تو اس دفعہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا، اس کی وجہ سے رمضان شریف میں کم از کم یہ واقعات بہت کم دیکھنے میں آئے، لڑائی جھگڑے کے اور قتل و غارت کے۔ لیکن اللہ رب العزت سے دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس وبا سے بھی نجات عطا فرمائے، اور ہمیں امن و سکون عطا فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ تو اب ہم روزے کے فوائد اور ثمرات کے اوپر آتے ہیں، اور اس کے مقاصد کے اوپر آتے ہیں۔ سب سے پہلی جو عزیز طلبہ ہے وہ ہے حصول تقویٰ، کہ روزے کے جو فوائد و ثمرات ہیں ان میں سے سب سے پہلے چیز جو ہے نا، وہ تقویٰ کا حصول ہے، پرہیزگاری کا حصول ہے، کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری آ جاتی ہے، وہ حرام چیزوں سے بچتا ہے اور نیکیوں کی طرف اور حلال چیزوں کی طرف سبقت کرتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا نا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے کا سب سے پہلے فائدہ ہے حصول تقویٰ، یعنی کہ پرہیزگاری انسان کے اندر آتی ہے۔ دوسری جو چیز فرمائی وہ ہے ضبط نفس، انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن وہ اسی صورت میں ہے کہ روزے کے تمام لوازمات کو ملوز خاطر رکھے، یعنی کہ خواہشات، دیگر گالی گلوچ، دیگر جو معاملات ہیں اس سے کنارہ کش رہے، تو پھر وہ روزہ اس کو فائدہ دیتا ہے، اور اس کا نفس امارہ سے اس کو چھٹکارا ملتا ہے، برائیوں کا نفس جو ہے اس سے اس کو چھٹکارا ملتا ہے، اور یوں اس کا نفس ترقی کرتے کرتے وہ اچھائی کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ نیکیوں کی طرف انسان سبقت کرتا ہے۔ جذبہ اظہار و قربانی ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے رمضان شریف میں ویسے بھی عام دنوں میں بھی لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن رمضان شریف میں یہ اظہار و قربانی کا جذبہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو کہ انسان اور مسلمانوں کے دل کے اندر پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تعمیر سیرت ہوتی ہے۔ سیرت یعنی کہ انسانی کردار میں نکھار آتا ہے۔ صرف کھانے پینے سے، یہ مباشرت سے نہیں رکتا، بلکہ ہر قسم کی اخلاقی جو برائیاں ہیں، معاشرتی برائیاں ہیں، ان سے بھی انسان کیا ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے۔ اور طبی بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو معدہ ہے نا انسان کا، یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ پورا مہینہ اس کو ریسٹ ملتی ہے رمضان شریف میں، اور ریسٹ کرنے کے بعد پھر یہ کیا کرتا ہے؟ بڑے اچھے طریقے سے اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب معدہ انسان کا اچھا ہوگا تو بہت سی برائیوں سے انسان کیا رہے گا؟ بچا رہے گا۔ اور طبی بہت سے فوائد ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، حکماء بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے، اس سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث پاک کے اندر جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا، طبی حوالے سے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ 1 ماہ تک دن کے بڑے حصے میں معدے کا خالی رہنا صحت جسمانی کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ پھر آگے پابندی وقت ہے۔ دیکھیے، ایک وقت پر ہم صبح سحری کرتے ہیں، اور پھر پابندی وقت کے مطابق ہم افطاری کرتے ہیں، پھر نمازوں کے اوقات ہیں، دیگر معاملات ہیں، تو انسان روزے کی وجہ سے پابندی وقت کی طرف آتا ہے۔ جذبہ شکر، یقیناً جب آپ ذرا تھوڑا سا سوچئے کہ افطاری کا وقت ہوتا ہے، ہر شے اللہ کی نعمت سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن رب کے حکم کا انتظار ہوتا ہے کہ کس وقت ہو اور پھر ہم روزہ افطار کریں۔ لیکن جیسے ہی ہم افطاری کے وقت دن کو شدید بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد
ایک گلاس پانی جب پینے لگتے ہیں اور پانی ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے تو فوراً ہماری زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، الحمدللہ، کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دوبارہ طاقت اور ہمت عطا فرمائی۔ تو جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے۔ اور آخری ہے قبولیت دعا، کہ رمضان شریف میں اللہ رب العزت بطور خاص اور پھر بطور خاص روزہ دار کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسری عادل حکمران کی، اور تیسرے مظلوم کی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ فوائد و ثمرات ہیں۔ اور آخری جو چیز ہے وہ ہے بے اثر روزے۔ عزیز طلبہ، بے اثر روزے کا مراد یہ ہے کہ روزہ تو ہم رکھ لیں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد ہم فحاشی سے نہ بچیں، لغو و لعب سے نہ بچیں، گالی گلوچ سے نہ بچیں، اور پورا دن ڈرامہ دیکھتے رہیں، پورا دن فلمیں دیکھتے رہیں، یا پورے دن لغو و لعب میں اور دیگر غلط معاملات میں اپنا دن صرف کر دیں، ڈرامے دیکھیں، فلمیں دیکھیں اور کہیں جی ہم روزے کو بہلا رہے ہیں، تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے۔ لہٰذا یہ روزے جو ہے نا وہ بے اثر روزے کہلاتے ہیں، جن کا انسانی شخصیت کے اوپر، انسانی جسامت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہٰذا روزہ وہی ہے کہ جسم کے ہر حصے کا کیا ہو اور روزہ ہو، یعنی کہ ناک ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، زبان ہے، پاؤں ہے، ہر جسم کے حصے کا روزہ ہو، یعنی کہ معدے کا روزہ تو ہے ہی ہے، لیکن جسم کے ہر حصے کا، ہر عضو کا روزہ ہو۔ مطلب یہ کہ کسی بھی عضو سے کوئی غیر اخلاقی اور غیر انسانی اور غیر اسلامی فعل جو ہے نا وہ سرزد نہ ہو، تو پھر اس روزے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اچھے طریقے سے اس کو تیار کر کے اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ کیا کرے، توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔